رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو رزق عطا کون کرے گا؟ یقیناً یہ شعر مشرکانہ ہے۔ اب اس شعر پر یہ کہنا کہ قطعاً یقیناً یہ مشرکانہ شعر ہے، اب یہ حکم لگانا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر اس شعر کو قطعاً یقیناً شرکیہ کہیں گے تو پھر وہابی لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہم روافظ کو جناب جواب دیتے دیتے کہیں یہ نہ ہو کہ زبان تان جو ہے ہم پہ وہابی جو ہے وہ دراز کرنے لگ جائیں۔ اہل بیت کی شان میں امام احمد رضا بریلوی نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، چکی کا لفظ، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہیں بے مدد دست آسیہ فلک۔ امام احمد رضا بریلوی نے کیا فرمایا؟ یہ امام احمد رضا بریلوی کی ہدایت بخشش کی شرح میرے ہاتھ میں ہے، فتاوی رضویہ شریف جو ہے امام احمد رضا بریلوی ہمارے لیے سند ہے، آپ کی ذات۔ استاد صاحب، میں آپ کی ذات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، نہ یہ میرا حق ہے، البتہ آپ نے جو اصول وضع کیا اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا۔ دیکھیں، آپ ساری عمر عوام اہل سنت کو اسٹیجوں سے یہی تعلیم فراہم کرتے رہے، لیکن اب جو آپ اصول وضع کر رہے ہیں اس کے مطابق تو آپ کی ساری زندگی کی تعلیمات رائے گاہ جائیں گی اور اہل سنت کی بنیادوں میں بھی دراڑ پڑے گی، چونکہ آپ کے اصول کے مطابق اگر اب کوئی بندہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ مدد تو فقط اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یا علی مدد کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ مدد تو فقط اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو غریب نواز کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی بندہ عروس البلاد داتا کی نگری شہر لاہور میں آ کر سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو داتا کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ جو ایک اصول دے رہے ہیں اس سے تو اہل سنت کی بنیادوں میں درار پڑ رہی ہے۔ استاد صاحب، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے وقار پر کوئی کلام نہیں کرتا۔ یقیناً آپ کی خدمات اہل سنت میں مسلم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سیدۃ النساء العالمین کے حوالے سے ایک شعر کی صورت میں اصول وضع کریں گے تو ہم اس اصول کو جو آپ کی ساری عمر کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہوگا ہم قبول کر لیں گے، تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ سے کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے، آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، آپ سے زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس موقع پر بہت سارے معاملات احادیث نبویہ کی صورت میں دلائل کے ساتھ پیش کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور آپ یہ ساری باتیں مانتے ہیں اور ساری عمر یہی باتیں بیان کرتے رہے ہیں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ان باتوں کی دہرائی کروائی جائے۔ ہاں، جو بات اصول کی صورت میں آپ نے غلط بیان کی، میں نے اس حوالے سے فقط اپنی رائے کا انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیا۔ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا؟ عقیدہ ستھرا رکھو، اگر قوم موسیٰ کی پیاس پتھر کا ٹکڑا بجھا سکتا ہے تو پوری کائنات کو رزق رسول کا ٹکڑا کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک شعر زیر بحث ہے جو بریلویوں کے بہت بڑے سٹیج پر پڑھا گیا۔ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو پھر کونین کو رزق عطا کون کرے گا؟ اس حوالے سے مولانا سعید احمد اسد صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا قطعاً یقیناً یہ شعر مشرکانہ ہے۔ قطعاً یقیناً یہ شعر مشرکانہ ہے۔ جب انہوں نے اس شعر پر حکم لگایا تو ساری بریلویت میں ہلچل مچ گئی اور دو برخوردار منظر عام پر آئے، جن میں سے سر فہرست کراچی کے ایک منہاجی ہیں مہتاب اظہر راجپوت۔ وہ کسی نسبت سے مولانا سعید احمد اسد صاحب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب، مولانا سعید اسد صاحب، اگر آپ کے اس اصول کو، اس حکم کو ہم قبول کر لیں
تو اہل سنت بریلویوں کی بنیادوں میں درار پڑ سکتی ہے۔ کہتے ہم آپ کے اس اصول کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ آج تک آپ کی ساری تعلیمات اسی حوالے سے رہی ہیں، اور یہ اصول آپ کی سابقہ تعلیمات کی نفی کر رہا ہے۔ استاد صاحب، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے وقار پر کوئی کلام نہیں کرتا۔ یقیناً آپ کی خدمات اہل سنت میں مسلم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سیدۃ النساء العالمین کے حوالے سے ایک شعر کی صورت میں اصول وضع کریں گے تو ہم اس اصول کو جو آپ کی ساری عمر کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہوگا ہم قبول کر لیں گے، تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ لیکن اب جو آپ اصول وضع کر رہے ہیں اس کے مطابق تو آپ کی ساری زندگی کی تعلیمات رائیگاں جائیں گی اور اہل سنت کی بنیادوں میں بھی دراڑ پڑے گی، چونکہ آپ کے اصول کے مطابق اگر اب کوئی بندہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ مدد تو فقط اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یا علی مدد کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ مدد تو فقط اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا۔ چلو خیر، اللہ تعالیٰ نے مولانا سعید اسد صاحب کو سمجھ عطا فرما دی، ہم سابقہ زندگی پر تبصرہ نہیں کرتے۔ ایک اور برخوردار جن کا تعلق میرا خیال ہے فیصل آباد سے ہے، وہ بھی منظر عام پر آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر مولانا سعید اسد صاحب ہم یہ قبول کر لیں، یہ مان لیں کہ یہ شعر قطعاً یقیناً مشرکانہ ہے، تو پھر مولانا احمد رضا خان بریلوی پر بھی فتویٰ لگے گا۔ اگر اس شعر کو قطعاً یقیناً شرکیہ کہیں گے تو پھر وہابی لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہم روافظ کو جناب جواب دیتے دیتے کہیں یہ نہ ہو کہ زبان تان جو ہے ہم پہ وہابی جو ہے وہ دراز کرنے لگ جائیں۔ اہل بیت کی شان میں امام احمد رضا بریلوی نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، چکی کا لفظ، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہیں بے مدد دست آسیائے فلک۔ امام احمد رضا بریلوی نے کیا فرمایا؟ یہ امام احمد رضا بریلوی کی ہدایت بخشش کی شرح میرے ہاتھ میں ہے، فتاوی رضویہ شریف جو ہے امام احمد رضا بریلوی ہمارے لیے سند ہے، آپ کی ذات۔ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور بصیرت عطا فرمائے، آپ اور زیادہ حق کی طرف راغب ہو جائیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس کانفرنس میں یہ شعر پڑھا گیا، اس کانفرنس میں آپ کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ آپ نے شعر پر تو حکم لگا دیا کہ یہ شعر قطعاً یقیناً مشرکانہ شعر ہے۔ وہاں پر جو اتنے بڑے بڑے سر لے کر بیٹھے تھے، مولوی سر ہلا رہے تھے اور داد دے رہے تھے، ان کے بارے میں آپ نے حکم ہی نہیں لگایا۔ چلو خیر، اس محفل کی بات نہیں کرتے۔ اب چونکہ آپ نے حکم لگا دیا ہے، اصول وضع کر دیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ شعر مشرکانہ ہے۔ اب ایک اور کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ایک صاحب نے آپ کے اس اصول کے جواب میں کچھ دلائل دیے اس شعر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور کہا کہ پتھر کا ٹکڑا فلاں فلاں کو اگر پانی پلا سکتا ہے، پانی سے سیراب کر سکتا ہے، تو حسنین کی ماں ہمیں رزق کیوں نہیں دے سکتی، کونین کو رزق، طرح طرح کے انہوں نے دلائل دیے۔ دلائل تو کیا ڈکوسلے انہوں نے خیر دیے اپنے اس شرکیہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ عقیدہ ستھرا رکھو، اگر قوم موسیٰ کی پیاس پتھر کا ٹکڑا بجھا سکتا ہے تو پوری کائنات کو رزق رسول کا ٹکڑا کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا؟ حضرت صاحب جب انہوں نے یہ شعر پڑھ کے، اس موصوف نے یہ شعر پڑھ کے آگے ڈکوسلے دینا شروع کیے، تو وہی مولوی جو اس محفل میں موجود تھے، سر ہلا رہے تھے، انہوں نے پھر داد دینا شروع کی۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا حضرت صاحب ذرا ان کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں، یہ بھی مشرک ٹھہرے، یہ شرکیہ مشرکانہ قطعاً یقیناً شرکیہ عقیدہ قبول کر کے سر ہلا کے
شاعر کو داد بھی دے رہے ہیں اور پھر اس شرکیہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل بھی دے رہے ہیں، تو کیا یہ بھی مشرک ٹھہرے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے حدائق بخشش، جو ان کے منظومانہ کلام پر وہ لکھی گئی ہے، تو اس میں ایک شعر ہے جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ ذرا اس شعر کی بھی وضاحت کریں اور اس پر بھی حکم لگائیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا حکم لگائیں گے نا؟ مولانا احمد رضا خان کا یہ خالصتاً شعر ہے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے، مولانا سعید احمد اسد صاحب اور یہ محترم برخوردار مہتاب اظہر راجپوت صاحب جو کراچی کے ہیں، مولانا طاہر القادری صاحب کے یہ جو حامی ہیں، انہوں نے چونکہ اس شعر کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں۔ مولانا سعید افسر صاحب آپ کی خدمت میں بھی، اور مہتاب اظہر صاحب آپ کے سامنے بھی، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی ایک شعر پڑھا تھا ماضی قریب میں، انہوں نے ایک بیان میں، ہک ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے متعلق کہا جا رہا ہے، یہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور یہی طاہر القادری صاحب سٹیج پر بیان کر رہے ہیں۔ بتائیے، طاہر القادری صاحب کے بارے میں حکم لگائیے اور اس شعر کی بھی وضاحت کریے۔ حضرت مولانا سعید اسد صاحب اور برخوردار مہتاب اظہر راجپوت صاحب، آپ ذرا اس کی وضاحت کریں نا۔ انہوں مولانا طاہر القادری صاحب کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ مولانا سعید اسد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ بصیرت عطا فرمائے۔ بڑے سارے ایسے اشعار ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، ان اشعار پر بھی حکم لگائیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اشعار بھی اس طرح کے شرکیہ ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ جو میں نے 3 گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں، یہ جو شعر پڑھا گیا رک جائے مادر حسنین کی چکی والا، اس محفل میں، اس مجلس میں جتنے علماء بیٹھے تھے اور سر ہلا رہے ہیں اور شاعر کو داد دے رہے ہیں، ان کے متعلق ذرا حکم جاری فرمائیں، وہ مشرک ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے، اور پھر اس شعر کو صحیح ثابت جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا حکم نازل فرمائیں، حکم جاری فرمائیں حضرت صاحب۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا شعر اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا شعر ہک ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے، اس شعر کے متعلق بھی حکم جاری فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔